أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوا اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بے شک اللہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے. اور جو شخص زیادتی اور ظلم کی بنا پر ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کر دیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے. اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے. اللہ العظیم نے سچ فرمایا. ناظرین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم ہے رمضان. تسلیم احمد صابری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، اور سورۃ النساء کی آیت 29، 30 اور 31 کی تلاوت کا شرف ہم سب کے بہت محبوب قاری و ثناخواں الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب نے حاصل کیا. اور فصیح بھائی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آج سے یہ ہمارے پروگرام کی رونق ہوں گے، اور آغاز انہی کی آواز سے اور ان کی تلاوت سے سحری کے پروگرام کا ہوا کرے گا. بہت شکریہ شاہ جی، آپ تشریف لائے. اور آج جس طرح موضوع ہے، گفتگو جس موضوع پر ہونی ہے آیات بینات کی کے سائے میں گناہ کبیرہ اور ان کے نقصانات. وہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، قرآن و حدیث میں کس انداز سے ذکر کیا گیا ہے، اس کا شخصیت پر اس دنیا میں یا آخرت میں کیا اثر پڑتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج کل کبیرہ گناہ یہ تصور کر کے کیے جا رہے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اس صورت میں کیا ہوگا، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، کیا آنے والی نسلوں پر بھی اس کے نقصانات ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم سب سے بڑا گلہ یہی کرتے ہیں جی، ہم دعا کرتے رہتے ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کی بہت جانی پہچانی، ہم سب کی بہت محبوب شخصیت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ایک اور ممتاز محترم
عالم دین، مستند عالم دین علامہ لیاقت حسین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ایک اور ممتاز اسکالر ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو عالمی شہرت یافتہ ہم سب کے بہت پسندیدہ شناخواں الحاج صدیق اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے، تو لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ اب کہیں نہ جائیں۔ ہر غم سے نجات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ تعالی اس کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے اور ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان تسیم صابری کے ساتھ، اور ہمیں جوائن کیا صدیق بھائی نے۔ بہت شکریہ صدیق بھائی، آپ تشریف لائے، خوش آمدید، خیر مقدم۔ آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، بسم اللہ۔ کلمہ طیبہ کے ورد سے آغاز کر رہا ہوں کہ میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ مل کر محبت سے کلمہ پاک کے ورد میں میرے ساتھ شامل رہیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ جسم میں جان میں ہے اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں، یہ موجود و دم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، یہ تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے یا اللہ، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب، قرآن مجید احادیث کریمہ میں کن گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی جو اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں شرعی لحاظ سے، اس لحاظ سے قرآن و حدیث نے نشاندہی نہیں فرمائی ہے. اچھا. بعض گناہوں کو بڑا ضرور کہا گیا، شرک جیسے اس کو گناہ اکبر کہا گیا. اسی طرح نماز قضا کرنا، والدین کی نافرمانی، سرکار نے بالترتیب ان کو بیان فرمایا. لیکن جو اصطلاحی طور پہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اس کی شرائط یا ان کی جو معرفت ہے وہ علماء کی اقوال پر موقوف ہے. مثلا ضابطہ اور قاعدہ یہ بنایا گیا کہ ہر وہ گناہ جس پر کوئی وعید آخرت بیان کر دی گئی ہو وہ کبیرہ ہے، یا اس پہ کوئی حد جاری کر دی گئی ہو وہ کبیرہ ہے. اسی طریقے سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہ پر لعنت کی وعید فرمائی ہو کہ لعنت آئے گی، وہ کبیرہ ہے. کسی غیر قوم سے مشابہت اس کو قرار دے دیا گیا ہو وہ کبیرہ ہے. اسی طریقے سے ہر وہ گناہ جو چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس کو معمولی اور حقیر سمجھ کے کیا جائے، اکابرین نے فرمایا کہ وہ بھی اس کو نگاہ حقارت سے دیکھنے کی بنا پر کبیرہ ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان ہے کہ صغیرہ پر اصرار اسے کبیرہ کر دیتا ہے. اگرچہ حدیث میں کلام ہے لیکن یہ حدیث ہے کہ جو صغیرہ گناہ لگاتار کرے گا تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. اس لحاظ سے، اور ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو یہی فرماتی ہیں کہ جس گناہ کو انسان چھوٹا سمجھ کے کرے وہ بڑا گناہ ہے. تو اس لیے یہ کہنا، یہ پوچھنا، بعض لوگ اس طرح پوچھتے ہیں کہ یہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے، کہتے ہیں صغیرہ، بولتے ہیں پھر تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کی میجر مسٹیک ہے کہ کسی بھی گناہ کو یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا ہے بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ گناہ کس ذات کی نگاہوں کے سامنے کیا جا رہا ہے. اس اعتبار سے گناہ کو ہمیشہ بڑا ہی سمجھنا چاہیے. کون کون سے ہیں مثال کے طور پر اگر سمجھنا چاہیں؟ جی ہاں، مثال کے طور پر جس پہ حدود جاری ہوتی ہے، جیسے چوری ہے، ٹھیک ہے نا، زنا ہے. اسی طرح چوری چاہے لاکھ کی ہے چاہے ایک روٹی کی ہے وہ چوری ہوگی. جی ہاں، وہ چوری ہوگی، وہ چوری ہوگی. ہاں، حد کے اعتبار سے چوری کی اقسام علیحدہ ہو سکتی ہیں کہ کتنی قیمت کی چوری ہو تو ہاتھ کٹے گا. مثلا 10 دراہم کی مقدار کم از کم اگر کوئی چیز مال چراتا ہے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. اس سے کم پر ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، لیکن وہ کبیرہ سے نہیں نکلتا باہر، وہ کبیرہ ہی ہے. اسی طرح قتل ناحق، قتل کر دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے. ظلم و ستم کرنا کسی پر گناہ کبیرہ ہے. زنا کی تہمت لگا دینا گناہ کبیرہ ہے. نماز قضا کرنا، روزہ چھوڑ دینا، فرائض کا ترک، تمام کے تمام کبیرہ گناہوں کے اندر آتے ہیں. تو ویسے تو اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن جو اصول و ضابطہ بیان کیے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو پھر ہم صغیرہ اور کبیرہ کا امتیاز بآسانی کر سکتے ہیں. گناہوں کا محرک کون ہے؟ انسان خود ہے یا شیطان کی طرف سے یہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت شکریہ تسلیم صابری صاحب، مفتی صاحب نے بنیادی گفتگو کی ہے. دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں یہی فرمایا کہ میدان محشر کے اندر جب بندوں کے نامہ اعمال کو لایا جائے گا اور جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، اس صحیفے کو دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. ہم دنیا کے اندر سمجھتے تھے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ تو درج نہیں کیے جائیں گے، یہ تو کسی ریکارڈ پر نہیں آئیں گے، لیکن یہ تو اس نے نامہ اعمال کے اندر کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چیز کو محفوظ کیا گیا نامہ اعمال کے اندر. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو، جیسے وہ سب نے گفتگو فرمائی، کہ حقیر نہ جانے، یہ سمجھے کہ رب کی نافرمانی ہے. ٹھیک ہے، مومن چاہے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، وہ اپنے اوپر ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ گر رہا ہے، اور کافر اور منافق یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی اس کو فوراً ہٹا دیا. تو ہمیشہ انسان اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے. باقی رہا جیسے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر تم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاؤ گے تو رب تبارک و تعالیٰ جیسے وضو کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جیسے مصعب نے ذکر کیا کہ تعیین نہ کرے کہ بھئی یہ تو صغیرہ ہے اس کو نہ کرے. ویسے اگر انسان سے صغیرہ صادر ہو جائیں، انسان نماز پڑھتا ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کے ذریعے صغائر جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. محرک کیا ہے؟ دیکھیں جی، محرک دونوں ہیں. شیطان بھی انسان کو اغوا کرتا ہے اور انسان کا جو نفس امارہ ہے وہ بھی انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے.
वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। फरमाया कि इंसान को जो नफ्स अम्मारा है वो तो फौरन इंसान को गुनाही की तरफ लेके जाता है, उसका काम ही ये होता है। और शैतान ने भी अल्लाह ताला से यही कहा कि या मालिक व मौला, तूने मुझे रांदा दरगाह कर दिया है, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन यमीनिहिम व अन शमाइलिहिम। खुदाया मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और तेरे बंदों को सिरात मुस्तकीम पर नहीं चलने दूंगा, दाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और मैं उनको गुमराह करूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे इंसान के जिस्म के अंदर खून चलता है, फरमाया इसी तरह शैतान भी इंसान के जिस्म के अंदर गर्दिश करता है। वो भी एक मुहर्रिक है इंसान को अगवा करने का, वो भी इंसान को बुराई की तरफ लेके जाता है, और इंसान का नफ्स अम्मारा भी इंसान को बुराई की तरफ लेके जाता है। दोनों से लड़ना है, दोनों का मुकाबला करना। उम्मीद तौर पर लोग बात भी ये करते हैं कि भाई रमजान के अंदर शैतान कैद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, वग़ुल्लिक़त अब्वाब जहन्नम वसुलसिलतिश शयातीन। फिर इंसान गुनाह क्यों करता है? एक तो इसका जवाब उलमा किराम ने यह दिया कि चूंकि 11 महीने मुसलसल गुनाह करता रहता है तो गुनाहों का आदी हो गया। और एक ये है कि इंसान का नफ्स तो मौजूद है ना, इंसान का नफ्स भी बहुत बड़ा मुहर्रिक है जो इंसान को बुराई की तरफ लेके जाता है। बल्कि कुरान का मैं हवाला दूंगा अल्लाह के पाकीज़ा कलाम का कि रब ताला ने फरमाया अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, तुमने देखा उस शख्स को कि जिसने अपने नफसानी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है। तो इंसान इसकी वजह से भी बुराई की तरफ जाता है। क्या ये बहाना हश्र के मैदान में किया जा सकेगा? और हश्र के मैदान में गुनाह क्या इस तरह अवामुन्नास के सामने सुनाए जाएंगे, बताया जाएगा कि इसने फलां फलां गुनाह किए हैं, तो एक एक के साथ क्या ये मामला होगा? और फिर क्या उस वक्त इंसान ये बहाना कर सकेगा कि मौला ये शैतान जो लगा हुआ था बस मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा सका? तो क्या ये बहाना वहां पर काबिले माफ़ी हो सकता है? वहां तस्लीम ये उज़्र किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? एक मुख्तसर से वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहेंगे जाएंगे। खुशखबरी। हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके लिए खुशखबरी है जिसने अपने नामाए अमाल में इस्तग़फ़ार की कसरत देखी। मैं बात कर रहा था, डॉक्टर साहब से बात करते हैं इसी हवाले से। क्या ये उज़्र किया जा सकेगा और ये तस्लीम किया जाएगा कि शैतान था, मैं इससे बच नहीं सका, ये शैतान था जो मुझे बहकाता था और इस तरफ लेके आता था, मौला मैं तो तेरी राह पर आना चाहता था लेकिन ये लाता था? एक बात। दूसरा, क्या क़यामत के दिन सबको इकट्ठा करके एक एक का अहवाल बताया जाएगा, गुनाह बताए जाएंगे? पहले सवाल का जवाब तो कुछ इस तरह से है कि चूँकि कई इबादत ऐसी हैं जिसमें आपने ये मुलाहिज़ा किया होगा कि उसकी बुनियादी शर्त ये होती है कि हर शख्स आक़िल हो, बालिग़ हो, मुसलमान हो, तब उसके ऊपर वो इबादत फ़र्ज़ होती है, जैसे कि रोज़ा है, नमाज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो उस इबादत को छोड़ता है दानिसतन, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आमाल के हवाले से उसके बासपुरस होना ज़रूरी है। और फिर वो उसका अपना फैसला है जब वो अपनी इबादत को छोड़ता है, तर्क करता है, इसी वजह से वो गुनाह कबीरा में शुमार होता है, गुनाह शुमार होता है। इसलिए ये कहना कि चूँकि शैतान मेरे साथ था और हमेशा मुझे मुख्तलिफ वसवास में डालता था, हमेशा मुझे बहकाता था, उसका बहकावा तो एक तरफ, लेकिन जाहिर है जब इबादत का वक्त हुआ है, आपको हिदायत दे दी गई है, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि उस ज़िम्मेदारी को कबूल करें। लिहाजा आपको अब कबूल करनी पड़ेगी ये ज़िम्मेदारी कि आपने उस वक्त उस ज़िम्मेदारी से अहदा-बरार न हो सके। जहाँ तक दूसरा सवाल है, देखें बुनियादी मकसद क्या है रोज़े हश्र के अंदर, कि इंसान और एक मुसलमान की बासपुरस की जाए, उससे सवालात किए जाएं कि तुमने क्यों इबादत नहीं की, क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से तुमने उस जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया, पूरी नहीं की। उसका बुनियादी मकसद ये है कि उस शख्स से पूछा जाए। दूसरी बात यह है कि दूसरों को बताना मकसूद नहीं है। तीसरी बात यह है कि जैसे कि कुरान करीम में भी इस हवाले से बताया गया कि वो तो दिन ऐसा होगा जिसमें जो आपके दुनिया में सबसे ज़्यादा करीबी लोग होते हैं वो भी आपसे बेगानों की तरह बात करेंगे, क्योंकि उनके अपने आमाल कम। तो अलगज़ इन तीनों चीज़ों को आप मिलाएं तो जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि मकसद
اور اس دن کا جو ماحول ہوگا وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ صرف اللہ رب العزت آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا اور اسی حوالے سے سوال جواب ہوں گے اور اسی حوالے سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا آپ کو جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم میں بھیجا جائے گا. صحیح. ہم تو اب آج دنیا میں تو باس جو ہے نا وہ 15 منٹ کی لیٹ برداشت نہیں کرتا. یہ ٹریفک لیٹ میں پھنس گیا تھا وہ کہتا بھائی تو آدھا گھنٹہ پہلے نکلتے. اب اس میں میرا قصور ہے کہ جو تم لیٹ آئے ہو اور بار بار کی چیز وہاں پر کیا یہ عذر تسلیم کیا جا سکے گا؟ یہ کوئی بندہ کہہ سکے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بروز قیامت جو احوال ہیں وہ دو طرح کے ہوں گے. بعض جگہ تو ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا تو پردہ رکھے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا. لیکن اس میں دو طرح یوں سمجھ لیں, ایک تو کافر ہے, کافر ہے کوئی پردہ نہیں ہے, لوگ دیکھیں گے بھی, اس کا نام اعمال بھی سامنے کھولا جائے گا, اس کا حساب کتاب بھی ہو رہا ہوگا اور ذلیل رسوا ہوگا اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. مسلمانوں میں دو طرح کے معاملات ہوں گے. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اس نے کسی کا حق دبایا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو اس کو تو پھر مظلوم کو تو سامنے کھڑا کیا جائے گا. تو وہ معاملات تو مظلوم کے سامنے بھی ظاہر ہو جائیں گے, اپنی سی باتیں فیصلہ کیا جائے گا. جب بعض گناہ ایسے ہوں گے کہ جس میں لوگ اس کو دیکھ سکیں گے, بعض گناہ ایسے بیان کر دیے گئے. مثال کے طور پر جیسے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال بروز قیامت ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کو میدان محشر میں تلاش کرے گا اور پھر اس پہ مسلط ہو کے اس کے چہرے کو پکڑ لے گا. اب یقینی سی بات ہے کہ یہ منظر اللہ تعالیٰ چاہے تو پردے میں رکھے, چاہے تو یہ منکشف ہو جائے گا. باقی جتنے مسلمانوں کا معاملات ہیں ان کے لیے فرادہ کے الفاظ آئے ہیں کہ اکیلے اکیلے ان کا حساب ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ بڑے پردے میں رکھ کر مسلمانوں کا حساب کرے گا. اپنے حبیب کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رسوا نہیں کرے گا, بہت ہی پردے میں رہ کر ہوگا. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو سامنے کھڑا کرے گا بالکل پردے میں رکھ کے, اس کے سامنے صغیرہ گناہ بیان کرے گا, تو وہ ڈرے گا کہ کہیں میرے کبیرہ نہ بیان کر دیے جائیں. تو جب وہ صغیرہ بیان ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے تمام صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا اور اس کا انعام تجھے یہ ملے گا. تو اچانک وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میرے کچھ کبیرہ تھے وہ کہاں گئے, اور وہ فوراً کہے گا, پہلے تو ڈر رہا تھا کہ ظاہر نہ کر دی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ پردے میں رکھ کر گناہ ان کے سامنے بیان کرے گا اور اس پہ کرم نوازی فرمائے گا اور وہ معاف فرما دے گا. اب جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ عذر بعض اوقات انسان بیان کرے گا, تو یقیناً مسلمان عذر بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے عذر کے بیان سے پہلے ہی ان کی نفسانی کمزوریاں جانتا ہے. تو یہ نوبت نہیں آئے گی, یہ نوبت ہو سکتا ہے کہ نہ آئے, اور کوئی کہہ بھی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم پر موقوف ہے کہ شرک پہ اگر وہ نہیں مرا ہے تو بڑے بڑے کتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے اور وہ بخشے گا بھی میدان معاشر میں. جیسے میں نے بھی آپ کو یہ بتایا واقعہ, ایسے بے شمار واقعات ہیں. لیکن ہماری عوام الناس کے سامنے جب یہ واقعات ذکر کیے جاتے ہیں تو مقصود گناہوں پہ دلیر کرنا نہیں ہوتا, بلکہ مقصود اس مایوسی سے نکالنا ہے جو کثرت گناہ کی بنا پر انسان پہ ایسی مسلط ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتا ہے اور نجات و بخشش سے مایوس ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ میرا توبہ کرنے کا, اتنے گناہ ہو گئے, باور کر لو بھائی گناہ. تو اس کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, تو تم اللہ کی طرف رجوع کرو, وہ انشاءاللہ میدان معاشر میں تم پر کرم نوازی فرمائے. اور پھر پاسنگ مارکس لے کر ہی کیوں جانا ہے؟ یہ کیوں نہ سوچیں کہ ہم پر رب ناز کرے کہ یہ میرا بندہ آیا ہے. بے شک, بالکل, یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں حاصل کر رہا ہے تو اس کے جواب میں پھر بالکل اس کو ایسا عمل بھی کرنا چاہیے کہ میدان معاشر میں پہنچے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو جیسے گفتگو ہوئی تھی کچھ دن پہلے بھی کہ وہ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے, لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے نا, اگر 6 اولاد سامنے ہوں, 5 نکمی لیکن ایک اگر پرفیکٹ نکل آتی ہے تو باپ اس کی وجہ سے ہی فخر کر لیتا ہے. تو جب ہم وہاں میدان معاشر میں پہنچیں گے, اگر نام اعمال اچھا ہوا اور نیکیاں زیادہ ہوئیں, گناہ کا ہم دنیا میں تدارک کر کے گئے ہوں گے, تو سرکار کا سر فخر سے بلند ہوگا, سرکار خوش ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہوں گے تو یہ تو نہیں کہ وہ نفرت سے نگاہیں پھیر لے کہ اپنی اولاد کو کوئی اس طرح روحانی اولاد کو دھکے نہیں دیتا ہے, لیکن ایک قلبی رنجیدگی تو ضرور ہوگی. ٹھیک, اب زندگی پر جو اس کے اثرات ہیں, گناہ کرتے کرتے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا یہ بے ایمانی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے یہ چیز؟ جس اندیشے کا ذکر مفتی صاحب نے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس پر دلیر ہو جائے اور بالآخر بے ایمان ہو کر مرے, اور پھر اس کے بعد نہ یہاں کا نہ وہاں کا. بالکل ایسا ہے. ایمان کی جو کیفیت ہے وہ بین الرجاء والخوف ہے کہ انسان نہ تو بالکل نا امید ہو جائے اللہ کی رحمت سے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور نہ بالکل جو ہے انسان نڈر ہو جائے, بہادر ہو جائے کہ انسان جو مرضی کرتا رہے, بلکہ انسان خوف اور امید کی کیفیت کے اندر زندگی بسر کرے.
واقعتاً گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے، کفریہ کلمات کہہ بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کو منسوب کر بیٹھتا ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. اور اگر پتہ ہی نہ ہو تو نہیں، لا علمی دلیل نہیں ہے. اچھا، کسی چیز کا لا علم ہونا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، وہ فرائض یہ نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر 10 سال کا کورس کریں. وہ یہ ہے کہ کم سے کم ان ضروری عقائد کا، ان نظریات کا، ان چیزوں کا ایک مسلمان پر جو لازم و ضروری ہیں اتنا علم حاصل کرنا ہر انسان پر، مرد و عورت پر فرض ہے. تو لا علمی کوئی بھی دلیل، ورنہ ہر بندہ یہی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر میدان معاشر کے اندر تو رب تبارک و تعالیٰ لا يرفع الظالمین معذرتهم، کسی کا کوئی عذر، کسی کو کوئی معذرت، کوئی چیز قبول نہیں کرے گا. باقی ایک جملہ میں کہوں گا شیطان کے استثناء کے حوالے سے کہ دیکھیں انسان، شیطان نے یہی کہا کہ میں برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، اغوا کر لوں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی استثناء فرمایا تو سب کو کر دے گا خراب. الا عبادک منہم المخلصین، فرمایا جو میرے مخلص بندے ہیں، اخلاص والے، اس میں مفعول کے ساتھ، فرمایا کہ ان کو تو نہیں کر سکتا ہے. تو شیطان سے یہ نہیں کہ شیطان کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، ہمیں بالکل محتاج محض کر دیا گیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قوتیں عطا فرمائی ہے. اور یہ جو بات فرما رہے ہیں، مصعب نے بھی اس کا ذکر کیا، انبیاء کرام کی تعریف ہم نے اگلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا جو تعارف ہے وہ مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. یہ ہے بین الرجاء والخوف، کہ انسان امید بھی دلاتا رہے اور خوف بھی دلاتا رہے. ایسا نہ ہو کہ انسان کہے کہ شفاعت تو حضور کی ہونی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے اور ہم جو مرضی کرتے رہے. حضور علیہ السلام قبائل پر شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت جیسا کوئی مود لے کر آئیں گے نا میدان معاشر کے اندر. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ امداد علی بات کر رہا ہوں سر، مستونگ سے. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل خیر خیریت ہے سر، آپ سنائیں. جی اللہ کا کرم الحمدللہ. جی سر میرا سوال ہے ذرا موضوع سے ہٹ کر سر. نو پرابلم، کیجیے آپ. یہ سر روزے میں سرما لگانا اور مسواک کرنا. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو اچھا جی جی ایک کال اور ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی کیسی ہیں؟ جی 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 میرا زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے مفتی احمد صاحب سے. جی جی سر میرا سوال یہ ہے کہ میں آن لائن کام کرتی ہوں انٹرنیٹ پہ. جو میری کمپنیز ہے وہ ساری جو کلائنٹس ہیں وہ USA میں ہے. وہ لوگ جب مجھے پے کرتے ہیں تو میرے پیسے ویب سائٹ آن لائن رہتے ہیں اور اس کے بعد میں مہینے میں کبھی جب زیادہ پیسے ہوتے ہیں میں ان کو پاکستان میں وڈرا کرتی ہوں. تو ویسے وہ تب تک آن لائن ایک ویب سائٹ ہے USA کی ہی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ سارے پیسے رہتے ہیں جب مجھے پے کر دیتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ کہ جب میں زکوٰۃ اپنی کیلکولیٹ کروں گی تو میں ان پیسوں کو بھی شامل کروں گی یا جب تک وہ پاکستان میں میرے پاس آ نہیں جاتے ہیں میں تب تک اس کو شامل نہیں کروں گی؟ وہ ہوتے میری ہیں، میرے ہی نام پہ ہوتے ہیں، بس وہ ابھی آن لائن پڑے ہوتے ہیں. مطلب میچور نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں میچور مطلب کیا؟ میچور ہو جاتے ہیں یعنی آپ کی دسترس ہو جاتی ہے اس پر آپ؟ جی بالکل، وہ میرے ہی نام پہ وہاں پہ جو پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک آن لائن ویب سائٹ ہے USA میں، وہاں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رانا اجاز بات کر رہا ہوں جی لاہور سے. جی رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. میری مختلف اسمل صاحب سے ایک سوال تھا. جی جی. کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کا نام محمد عابد یا محمد زین کچھ بھی رکھے ہیں، لیکن ہمارے ایک دوست ہیں اس نے اپنے بچے کا نام خالی محمد رکھا ہوا ہے، جبکہ خالی محمد نام لیتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک مختصر سا یہاں وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. اللہ سے مغفرت طلب کرو. حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالی سے توبہ و مغفرت طلب کرو کیونکہ میں بھی روزانہ 100 مرتبہ طلب مغفرت کرتا ہوں.
آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان تسلیم صابری کے ساتھ. مفتی صاحب، اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کا نہ تو اس کا ادراک رہا ہے نہ اس کی کوئی پرواہ رہی ہے. اس معاشرے میں باپ اپنے بچوں کے سامنے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، بچے اپنے ماں باپ کے سامنے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، فیشن ایک بن گیا ہے. کئی ایسے گناہ ہیں مطلب انہیں تفریح سمجھ کر کیا جا رہا ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے جس میں گناہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالی یقیناً قدرت رکھتا ہے کہ پورے معاشرے کو پاک و صاف کر دیں. لیکن اگر کوئی معاشرہ، کوئی زمانہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا تو یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ تھا. بے شک آپ کا وجود مسعود موجود تھا، اس کی برکات بھی تھیں، یقیناً اس کو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. لیکن اس زمانے میں بھی لوگ گناہ کرتے رہے. تو اگر ہم یہ ذہن بنائیں کہ گناہ بالکل ہی ختم ہو جائیں اور معاشرہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو ذہن میں رکھ کر پھر ہمیں عملی کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے. اپنی بھی اصلاح کریں، دوسروں کی اصلاح کریں. لیکن جب ہمارے ذہن یہ بن جائے گا کہ ہم پورے معاشرے کو یقیناً پاک و صاف نہیں کر سکتے تو کبھی مایوسی غالب نہیں آئے گی. صحیح. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اطراف میں اگر کچھ کوشش کرتے بھی ہیں، کوئی ہماری بات نہیں مانتا، ہم فوراً مایوس ہو کے کوشش ہی ترک کر دیتے ہیں. تو یقینی سی بات ہے کہ اس معاشرے میں بگاڑ بہت زیادہ سرایت کر گیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں ایک گروہ کو پیدا کرتا رہے گا جو ہدایت عام کرتا رہے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا. بس کوشش ہونی چاہیے. ہمارے سننے والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ کوشش کریں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کون سے گروہ میں رہنا ہے. اس والے گروہ میں رہنا ہے یا اس گروہ میں داخل ہونا ہے جو بہت قلیل ہوں گے ہر دور میں. تو کم از کم ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس قلیل گروہ میں داخل ہو جائیں. اب اگر معاشرہ سنورتا ہے ہمارے ذریعے تو بہت برکت ہے، نہیں ہے تو کم از کم ہم تو نجات پائی جائیں گے. جی کیا کہتے ہیں نامہ صاحب؟ دیکھیں، اس سب نے خوبصورت فرمایا ہے اور اصول بھی یہی دیا ہے شریعت اسلام نے کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اور یقیناً ہاتھ سے روکنا اسٹیٹ کا کام ہے ورنہ انارکی پھیل جائے گی. زبان سے انسان برائیوں کو روکتا رہے. لیکن یہ بھی مسلم بات ہے کہ انسان بالکل بیٹھ جائے اور معاشرے کے اندر برائیاں گناہ بڑھتے رہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ کسی بستی میں رہتا تھا اور جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تو فرشتوں نے کہا یا مالک و مولا، اس نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں، پلک جھپکنے کے برابر. مشکات کی حدیث ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی ساتھ بستی کے غرق کیا جائے، اوپر دے مارو. بالکل. فرمایا کہ یہ پریشان اور متغیر نہیں ہوتا تھا، سوچ بچار نہیں کرتا تھا، کوشش نہیں کرتا تھا. تو جیسے مصعب نے فرمایا کہ انسان کوشش کرتا رہے، سعی کرتا رہے، اور اس اعتبار سے انسان معاشرے کے اندر سے برائی کو ختم کر کے اور خیر کو جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا رہے. میں ایک بات کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ شادیاں ہوتی ہیں، بیاہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں، صدیق بھائی جاتے ہیں ہم. آپ کو پتا ہے کہ آج کل کتنا مخلوط ہو گیا، گانے باجے کے بغیر تو ایک عجیب و غریب تماشا بن گیا ہے. اور وہ جو نیا ایک انٹری کا ڈرامہ چل پڑا ہے وہ تو ایک مصیبت بن گیا، بندہ بیٹھ نہیں سکتا وہاں پر جس انداز کے. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب اس کی تقریبات کی آغاز میں ایک چھوٹی سی محفل کر لیتے ہیں حصول برکت کے لیے، یہ بھی شرف سعادت کے لیے. تو اب وہ اتنا ایک خراب ہو گیا ہے کہ بندہ وہاں بیٹھے تو تب بھی عذاب ہے، کچھ بولے تو بولے یار مولانا صاحب اتنی سختی کر رہے ہیں آپ، دیکھیے شادی ہے، ہوتا ہے سارا کچھ. تو بالکل انسان خاموش نہ بیٹھے، کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ بولے، یا تو وہاں سے اٹھ جائے، یا پھر اگر قوت و طاقت ہے، زبان ہے آپ کے پاس تو دولہا کو لے کے بھاگ جائے. دولہا کو لے کے نہیں بھاگے. دولہا کو تو آپ کو منظر سناؤں گا ایک دفعہ. دولہا کو مفتی الرحمان صاحب نے گریبان سے پکڑ کے لے کر آئے تھے. یہ بھی کرنے والے موجود ہیں. ٹھیک. یہ بھی اللہ کے بندے مصعب نے گریبان سے پکڑا دولہا کو اور لے کے آیا، بولو ادھر بیٹھو، یہ بند کرو یہ ڈرامہ ٹوپی سارا. ایسے بھی موجود ہیں، لیکن جتنی قوت و طاقت ہے کم سے کم اتنا کرے ضرور. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ بات بہت واضح ہے اور اس میں ہمیں ایک میسج بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ امپروومنٹ ہونی چاہیے. امپروومنٹ اس طور پر ہونی چاہیے کہ کوشش یہ کریں کہ اپنا محاسبہ اس انداز میں کریں کہ اپنے دن کو کاؤنٹ کریں کہ آج آپ نے کتنا گناہ کیے ہیں، اور دوسرا دن یعنی دوسری جو صبح ہے اس میں یہ مصمم ارادہ کریں کہ آج گناہ نہیں ہوں گے، اور شام کو سونے سے پہلے اس بات کو چیک کریں کہ کتنے کم کیے. تو ہر لمحے ایک ایک شخص اپنے گناہوں کو دیکھتا رہے اور یہ عمل امپروومنٹ کی طرف جائے کہ ہر نیکسٹ ڈے آپ کے گناہ کم ہوں. بالکل نہ صرف اس طرح بلکہ اب آپ گرد و پیش کے اندر اپنے فیملی کے اندر بالخصوص بچوں کے حوالے سے، عزیز و اقارب کے حوالے سے، اور پھر بالعموم معاشرے کے حوالے سے آپ یہ پیغام پھیلائیں تاکہ
गुनाह हर गुजरने वाले दिन के साथ कम से कम, और जो गुनाह हम नहीं छोड़ पाते मुख्तलिफ नॉर्म्स और वैल्यूज़ की वजह से, जिसका भी तस्करा हुआ, तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि इस हवाले से कुछ पंदो नसाए हों, कुछ तब्दील। यकीनन यकीनन नाज़रीन इकराम, और ये माह रमज़ान जो है, ये इस चीज़ के आगाज़ के लिए, इस इरादे के लिए ये एक बेहतरीन महीना है कि जहाँ आप इस चीज़ का पुख्ता इरादा कर सकते हैं। अपने तईं मुझ समेत बहुत सारी बुराइयां हम में हैं, मुझ में हैं, तो हम इरादा कर सकते हैं कि ये कम अज़ कम ये जो चीज़ें हैं, इनको तो हम इस माह रमज़ान में अल्लाह की तौफीक से इनसे जान छुड़ा लेंगे। बिल्कुल इतना भी रहमत की उम्मीद कि बिल्कुल खौफ ही ना रहे, ये भी मुनासिब नहीं है, और इतना खौफ कि उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उम्मीद, उसकी रहमत की उम्मीद का तसव्वुर भी जाता रहे, ये भी मुनासिब नहीं है। लेकिन हमें बुज़ुर्गों के जो अहवाल मिलते हैं, एक बुज़ुर्ग थे कि जो अपनी वालिदा को जब वो खाना पका रही थी तो लकड़ियां जलाते हुए देखकर चीखें मारते हुए, रोते हुए बाहर दूर जंगलों में निकल गए। लोग उन्हें ढूंढ कर तलाश करके लेकर आए। वापस जब पहुंचे तो क्या हुआ था तुम्हें? कहा बस मैं अल्लाह के खौफ से, अल्लाह का खौफ इस कदर हुआ कि मैं जंगलों की तरफ निकल गया। कहा तुम तो अभी छोटे हो, मासूम हो, तुमसे गुनाह हो नहीं सकता, तुम कैसे चले गए? क्या हुआ था? कहा जब मेरी वालदा खाना पकाने के लिए लकड़ियों को आग लगा रही थी तो मैंने देखा कि पहले बड़ी लकड़ियों को आग लगाती थी, कोशिश कर रही थी लेकिन लकड़ियों को आग पकड़ती नहीं थी, लकड़ियां आग को नहीं पकड़ रही थी। तो फिर मेरी वालिदा ने आग जलाने के लिए छोटी लकड़ियां लाईं, उनको आग लगाकर और फिर बड़ी लकड़ियों को आग लगाई। तो मैं इस डर और खौफ से भाग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि दोज़ख में ऐसा ही हो, बड़ों को आग लगाने के लिए पहले मुझे लाया जाए, मेरे जैसे गुनहगार को लाया जाए। खौफ ऐसा हो, और उम्मीद की कैफियत को भी छोड़ना नहीं चाहिए। इन दोनों के दरमियान ही इत्दाल है, तवाज़ुन है, इन तमाम चीज़ों। और फिर सबसे बड़ा मुफ्ती वो ज़मीर है जो आपके अंदर बैठा होता है। कोई भी अमल करते हुए वो आपको रोकता है, टोकता है, एक बार उसे अपना काम करने दीजिए, उसकी सुनिए वो आपको क्या कह रहा है। वो जब ज़मीर झंझोड़ता है, मलामत करता है, तो वो आपको उस बुरे अमल से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसे अपना काम करने दीजिए और उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहना चाहिए, इसकी आदत डालनी चाहिए। कलाम शामिल करते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है हम सब के बहुत पसंदीदा अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब। जी बिस्मिल्लाह सिद्दीक भाई। तो बेदम शाह वारसी रहमत का बिस्मिल्लाह कलाम पेश कर रहा हूँ। सल्लु अलल हबीब या रसूल अल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जा बना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जा बना। आ दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना। बस इतना करना है चश्मे करीमाना। बस इतना करम करना है चश्मे करीमाना। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना।
جب تم نے بنایا ہے یا رسول اللہ دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں بھیجوں میں انہیں آنکھیں کہ درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ عظیم خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فخر مجید دینا سے. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم آپ کی دعائیں. ماشاءاللہ بہت نائس پروگرام ہے. ہر روز اتنا اچھا ٹاپک ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے دیکھتے رہے لیکن اتنا ٹائم نہیں ملتا. بہت شکریہ. جی کچھ دن پہلے ٹاپک تھا اللہ کے بارے میں کہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کیسا ہے. تو اگر کچھ اس طرح بچپن میں ہو کہ بچپن میں اس طرح کا کوئی تصور کیا ہو تو اس کی ابھی توبہ کرے تو توبہ قبول ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے بالکل. اور آپ کو جب جی جی سے علم ہوا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض تو وہ پھر اس طرح تصور آتا ہے کہ نور ہے اللہ اور تو نماز پڑھتے ہوئے اس طرح سوچتے کہ نور ہے تو وہ ٹھیک ہے اس طرح سوچنا. اور ایک اور سوال ہے کہ جب مانگنے والے یہ جو دروازوں پہ آج کل آتے ہیں بہت زیادہ تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کو اسکات لگتی ہے یا نہیں لگتی لیکن وہ کہتے ہیں ہم یتیم ہیں اور مسکین اور معذور ہیں تو ہم دے دیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں تو اس طرح دے دینا جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ڈاکٹر شاہین انڈیا ممبئی سے بات کر رہی ہوں. جی کیسی ہیں آپ میری بہن؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں بہت اچھی ہوں. جی. اور میرے سوال مفتی اکمل صاحب سے ہیں. جی جی مفتی اکمل صاحب کا پروگرام ہم جب سے دیکھنے لگے یہاں بہت بہت سب کو نالج ہو گیا ہے اور ہم لوگ انہیں دل سے دعائیں دیتے ہیں. ماشاءاللہ. جی اور مفتی اکمل صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں تو پیشنٹ کی ڈاکٹر ہوں تو میرے پاس کئی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جنہوں نے فیملی پلاننگ کا آپریشن کروایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہیں اب کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ایسے بھی سنا ہے کہ جنہوں نے آپریشن کروایا ہوا ہوتا ہے تو ان کی نماز جنازہ جائز نہیں ہوگی اور حج بھی نہیں ہوگا ان کا. تو کیا یہ بات سچ ہے؟ اچھا. اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ٹھیک ہے بالکل بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب. ایک تو یہ سرما مسواک حالت روزہ میں پوچھا تھا تو سرما دیکھیں آنکھوں میں کوئی چیز ایسی ڈالی جو حلق تک پہنچ جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن سرمے کا چونکہ استثناء ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اجازت مرحمت فرمائی تھی اس لیے حالت روزہ میں سرما لگا سکتے ہیں. مسواک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں دو احتیاطیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ تازہ مسواک نہ استعمال کریں تو بہتر ہے کیونکہ اس میں رس نکلتا ہے اگر وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسرا اگر پرانی مسواک بھی استعمال کریں تو بہت زیادہ گیلی یوز نہ کریں اتنی گیلی کہ اس میں تری بہت ساری موجود ہو اس کو اگر کریں گے تو تری حلق میں جانے کا اندیشہ ہے. گیلی کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا دبا کے نچوڑ لیں اور پھر دانتوں کے اوپر پھیریں تو پھر یہ کہ احتیاط سے ہو سکتا ہے تو مسواک بالکل استعمال کر سکتے ہیں.
جو بہن کے پیسے آن لائن بینک میں جمع ہیں وہ چونکہ ان کی ملکیت تو اس پہ ثابت ہو چکی ہے لیکن قبضے میں بھی نہیں آئے ہیں تو اس پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی تو رہے گی لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی کہ جب وہ ان کے مال قبضے میں آئے گا. حساب کرتی رہیں بعد میں ادا کر دیں. صرف بچے کا نام محمد رکھنا شرعاً بالکل درست ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے امام محمد, بڑے معروف ہیں لیکن وہ دور تھا جس میں لوگ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ تمام معاملات کیا کرتے تھے. آج کل چونکہ ذرا بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ماں یا باپ میں سے یا دوست احباب میں سے نام لے کے کوئی گالی ذکر کر دیں تو یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے اس نام کے ساتھ کوئی اور نام بھی ساتھ شامل کر لیا جائے تو افضل اور اولیٰ ہے. بچپن میں اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور ذہن میں قائم کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو بچے تو غیر مکلف ہوتے ہیں, اس میں گناہ نہیں ہوتا ہے تو اس میں کوئی توبہ کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن اپنے بچوں کے سلسلے میں ایسی ان کی تربیت کی جائے کہ وہ کوئی تصور قائم نہ کریں کیونکہ اب آپ کو ایک تجربہ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً نور ہے جیسے اس نے قرآن عظیم میں اپنے لیے بیان فرمایا, لیکن اس نور کی حقیقت ہم نہیں جانتے. اسے اس طرح کی لائٹ وغیرہ پہ قیاس کر کے یوں سوچنا کہ اس طرح لائٹ کی طرح کا ہوگا یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس نور کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لہٰذا اس کا بھی کوئی اس طرح کا تصور قائم نہ کیا جائے, یہی واجب ہے. مانگنے والے جو گیٹ وغیرہ پر آتے ہیں یہ اب اتنی شعور بیدار ہو چکا ہے کہ سب کے سب پیشہ ور ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہم سے کہیں زیادہ پیسہ ہوتا ہے. ان کو زکوٰۃ دینے سے بالکل ادا نہیں ہوگی بلکہ ان کو دینا بھی نہیں چاہیے چاہے کچھ بھی کہہ رہے ہوں, کیونکہ یہ پیشہ ور ہوتے ہیں اور اس قسم کے لوگوں کو دینا اصل میں گناہ پر مدد ہے. کل ہی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, فقیروں پہ بنایا تھا, وہ ٹیم نے کسی چینل کی تھی, وہ پہنچی تو ایسے فراڈ کرتے ہیں کچھ انتہا نہیں. تو اس طرح اتنا شعور بیدار ہو چکا ہے, ان کو ہرگز نہ دیں. جو لوگ فیملی پلاننگ وغیرہ کر چکے ہوتے ہیں یہ غلط ہے کہ ان کے نماز جنازہ نہیں ہوگی یا ان کا حج قبول نہیں ہوگا. وہ اپنے مقام پر اگر بلا عذر کیا گیا تو ایک گناہ ضرور ہے, صحیح عذر ہو تو پھر اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے. ہزاروں آپریشنز ہوتے ہیں, آدمی پاؤں کٹوا لیتا ہے, ہاتھ کٹوا لیتا ہے, آنکھیں نکالی جاتی ہیں, جسمانی عضو کو دور کیا جاتا ہے کہ بقیہ جسم کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. اس طرح کے معاملات میں ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال اس سے کوئی حج ناجائز نہیں ہو جائے گا, نہ اس وجہ سے نماز جنازہ کوئی منع ہوگی. اگر ہوتی تو خودکشی والے کی نماز جنازہ منع ہونی چاہیے تھی, کیونکہ شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ خودکشی ہے. دوسروں کو قتل کرنا کم ہے, اپنے کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے خودکشی کرنے والے کے, اور دعائے بخشش و مغفرت کرنا بھی ثابت ہے. تو لہٰذا یہ اس طرح کا قول نہ کہا جائے. صحیح. کلام شامل کرتے ہیں. جی صدیق بھائی بسم اللہ. جی تسلیم بھائی, درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی وہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے. یا خدا ایک دن, یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی وہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے. کملی والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے. کملی والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے. جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم, جا کی آنکھوں سے چومے نبی کے قدم. کیا بات, جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم,
کی آنکھوں سے چومے نبی کے قدم جانے والا وہاں دل سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے جانے والا وہاں دل سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو ارے ایسے عالم میں زمزم سے لا کر کوئی ایک ساغر پلائے تو کیا بات ہے ایسے عالم میں زمزم سے لا کر کوئی ایک ساغر پلائے تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی وہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم السلام
السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرانوالہ سے فوزیہ بول رہی ہوں. جی کیسی ہے میری بہن؟ ٹھیک ہے. ہاں جی شکر اللہ کا. جی میں نے آپ سے بات یہ کرنی تھی کہ کیا ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی محمد یمین بات کر رہا ہوں انڈیا سے. جی میرے بھائی. وعلیکم السلام. جی ایک سوال تھا آپ سے کہ کھانے کا وقت امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ سوری جی سمجھ آ ایک تو یہ انہوں نے درود شریف کا پوچھا. درود پاک سمیت ہر قسم کا ذکر الہی بلا وضو کرنا بالکل جائز. ٹھیک ہے. اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پتہ نہیں. جی گناہ کے بارے میں گناہ کرنا اور چیز، گناہ کے بارے میں سوچنا، خیال کرنا، اپنے کیے ہوئے گناہ کی لذت محسوس کرنا، سوچنا، یا کسی اور چیز کے لیے گناہ کرنے کی جو وہ سوچنا، یہ اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے انسان کی؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کیا ہے. گناہ بنیادی طور پر ایک روحانی سرکشی ہے، یعنی بنیادی طور پر، اور اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا یہ چاہیے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ اللہ رب العزت سے سرکشی کرتے ہیں، اور یہ سرکشی بنیادی طور پر آپ کے داخل نفس کے اندر ہوتی ہے، اور جب آپ وہ فیل کرتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ فیل ہے گناہ کا. دوسری بات یہ کہ اس کے حوالے سے امام غزالی نے فرمایا کہ یہ بنیادی طور پر آپ کی جو فطرت ہوتی ہے اس کے ساتھ ظلم کرنا ہوتا ہے. ایک ٹرانسپیرنٹ فطرت ہے، اس کے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں جب آپ گناہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور جیسے جیسے آپ بڑھتے ہیں آگے ویسے ویسے وہ مزید ہونا شروع ہو جاتا ہے، کالا اور سیاہ. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کا جو خیال ہے اور اس کے بارے میں اس کی لذت محسوس کرنا، اپنے ماضی کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے، تو اس میں اب آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس کا آپ کو گناہ کا یعنی جو آپ کو جزا ملے گی ان معنوں میں کہ کیا آپ کو اس کی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو اس کی سزا اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ آپ وہ گناہ سرزد نہیں کر لیں گے. فعلاً وہ سرزد نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کی گناہ کی لذت محسوس کریں گے. تو اس کو آپ اس پلان کے اوپر دیکھیں جہاں پر آپ سرکشی تو کر رہے ہیں. جب آپ اقرار کرتے ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اور اس کی الوہیت کا، اور پھر اس کے احکامات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ اس کو توڑیں گے یا اسے پر سے پش ڈالیں گے، تو وہ سرکشی تو ہے، لیکن اس کی سزا اس وقت ممکن ہوگی، آپ اس وقت سزاوار ہوں گے جب آپ فعلاً وہ کام سرزد کر لیں گے. آپ ارادہ چوری کا کریں، بعد میں آپ کا ارادہ بدل جائے تو آپ سزاوار نہیں ہیں، لیکن آپ فعلاً چوری کر لیں تو ظاہر آپ کو سزا ملے گی. چوری کے بھی تو بہت انداز ہے نا. ایک جملہ اس میں کہوں گا، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بنیادی طور پر یہ تصور پیش کیا کہ انسان اصل میں اپنے دل کے اندر ایک روحانیت کے اعتبار سے جو ہے نا وہ جب اللہ کی نافرمانی پر تل جاتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان کو ایک وسوسہ آیا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسان نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ فوراً اس وسوسے سے اپنے ارادے کو ہٹا دیا اور انسان نے توبہ کر لی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. اور ایک ہے کہ اس وسوسے کو پکڑ لیا آپ نے، اور پکڑنے کے بعد اس کو عزم کی کیفیت پر لے گیا. عزم کی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قتل کرنے کے لیے ارادہ کیا، ڈاکٹر صاحب نے جیسے کیا کہ ارادہ بدل دیا آپ نے، ختم، آپ پر گناہ نہیں ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا تمہارے ارادوں پر. لیکن جب عزم کر لیا کہ چھری خرید لی، بندوق خرید لی، آپ پلاننگ کرنے لگے، آپ کا عزم پختہ ہو گیا، تو اس عزم کے اوپر پکڑ ہے. ایسا جیسے مثال کے طور پہ بدگمانی ہے، بدگمانی بھی ایک فکر ہے نا، انسان کسی کے بارے میں سوچتا ہے. تو قرآن نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن. قرآن مجید کی سورہ قلم کے اندر ایک قوم کا، ایک قبیلے کا واقعہ ہے. ان بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. ایک شخص تھا، بوڑھا، خیرات کیا کرتا تھا. اس کے بچوں نے ارادہ کیا کہ ہمارا والد فوت ہو گیا ہے، اب ہم ایسا کریں گے کہ اب جب باغ کاٹیں گے تو کسی مسکین کو داخل نہیں ہونے دیں گے. اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، صبح جائیں گے ادھیرے منہ اور جا کر اپنے باغ کو کاٹ کے سارا پھل توڑ کے لے آئیں گے. اور رات کو سوئے ہوئے تھے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ عمل نہیں کیا،
لیکن وہ جو انہوں نے غلط ارادہ کیا، اس پہ پلاننگ کر لی، سب کچھ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات ہی کو عذاب نازل کیا اور ان کا سارا باغ جل گیا۔ تو صرف ارادے پر، صرف وسوسے پر گناہ نہیں ہے، جب تک وہ عزم کی کیفیت میں نہ چلا جائے۔ عزم پر چلا جائے گا تو پھر اس پر پکڑ۔ لیکن عزم بھی کیا تو ابھی تو اس نے گناہ سرزد تو نہیں ہوا ہے نا اس سے۔ دیکھیں عزم کسے کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے بات۔ جب آپ دیکھیں پہلے تو جو گناہ کے خیال ذہن میں آتے ہیں دو طرح ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ کسی چیز کا ارتکاب وہ کر سکتے ہیں اس لیے آپ کے ذہن میں آیا ہے، دوسرا یہ کہ صرف جو آپ نے حصول لذت کا کہا ہے، حصول لذت کے لیے کسی چیز کو ذہن میں لانا چاہے ارتکاب کا ارادہ نہ ہو، یہ مکروہ ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے، اس پر گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات اس لذت کو ذہن میں لانے کی بنا پہ پھر ایک عمل کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور اس کو پریکٹیکلی طور پہ انسان کر لیتا ہے۔ ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جس کو وہ کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان کہتا ہے کہ تم کرو، اس میں حضرت نے جیسے فرمایا کہ جب تک عزم کی کیفیت نہیں ہوگی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ عزم کیا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں کسی گناہ کا خیال آتا ہے تو اندر سے ایک ریزسٹنس بھی ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ادھر نظر آئی، یوں سایہ سا آیا، آپ نے کہا میں دیکھوں، لیکن اندر سے نفس نے کہا نہیں نہیں، یا مطلب ضمیر نے کہا یا اندر سے آواز آئی نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بری بات ہے۔ اب لڑائی ہو رہی ہے تو آپ نے کہا نہیں یار دیکھنا چاہیے، اور زیادہ بار بار خیال آنا شروع ہوا، آتا رہا حتیٰ کہ ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں تو کہا چلو دیکھ ہی لیتا ہوں، ایک دفعہ تو دیکھ لوں۔ ہاں، اور اب جو دیکھا تو وہ بھینس کھڑی ہوئی تھی مثال کے طور پر، عورت نہیں تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بھی اس کے نام اعمال میں گناہ اس لیے لکھ دیا جائے گا۔ عورت نما بھینس کھڑی ہوئی تھی، بھینس ہی تھی؟ وہ بھینس ہی تھی، اچھا تھی بھینس تھی، عورت تھی نہیں۔ اچھا تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک اندر سے ریزسٹنس رہے گی وہ عزم نہیں بنے گا، جب اندر کی ریزسٹنس بالکل ختم ہو جاتی ہے اب بن جائے گا عزم۔ اب چاہے ارتکاب نہ بھی کریں نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ آنکھ کان اور دل سے سوال کیا جائے گا۔ یہ قرآن عظیم نے فرمایا۔ جو آپ کر رہے ہیں علامہ صاحب وہ تو ابھی وہ لے کر نکلے تو نہیں تھے نا، عذاب نازل ہوا بالکل، ابھی گھر سے بھی نہیں نکلے تھے، قرآن کہتا ہے عزم کر لیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے، اندر سے ریزسٹنس ختم ہو گئی تھی۔ پھر جو کہا جاتا ہے کہ گناہ جب تک کیا نہ جائے اس وقت تک لکھا نہیں جائے گا، وہ صرف وسوسے کی سوچی، وہ صرف وسوسے کی کیفیت۔ یہ عزم سے پہلے والی جتنی صورتیں نا وہ ہے اس کی دوسری مثال دیکھیں آپ، یعنی آپ گناہ کرنے نکلے ہیں، نکل گئے ہیں، اور جا کر آپ نے اس کے سارے اسباب، سارے لوازمات اور ہر چیز کو جو ہے نا مکمل کر لیا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے ہم نے۔ اس کی دوسری آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے نیت کر لی کہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وسعتیں عطا فرمائی تو میں ایک مسجد تعمیر کروں گا، ایک کنواں کھودواؤں گا، اچانک کوئی معاملہ ہو گیا، آپ نہیں کر سکے، لیکن آپ کا عزم پختہ تھا، آپ کی نیت سچی تھی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک کام کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، اس نے عمل نہیں کیا لیکن نیت صادق تھی، پختہ تھی۔ کسی نے کسی کو قتل کرنے کے لیے گولی چلائی، وہ گولی اس کو لگی نہیں، نکل گئی، آپ کا نشانہ خطا ہو گیا، اس کے ارادہ قتل پہ گناہ لکھا جائے گا، لکھا جائے گا، کتنا لکھا جائے گا؟ وہ قتل کا ہی لکھا جائے گا۔ جی ہاں بالکل، قتل کے گناہ، لیکن وہ اس قتل کے برابر نہیں ہوگا، گناہ ضرور لکھا جائے گا۔ اگر وہ کر لیتا تو وہ زیادہ برا اس لیے تھا کہ انسانی جان کو ختم کیا، یہاں انسانی جان نہیں جا رہی لیکن مکمل گناہ لکھا جائے گا اس کے۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے لڑائی کر رہے ہیں دونوں آپس میں، ایک دوسرے کو مارنا چاہ رہا ہے، دوسرے کو مارنا چاہ رہے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا لیکن ارادہ دونوں کا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں، اس لیے کہ اس کا بھی ارادہ تھا قتل کا، عزم تھا نا پورا، اس وجہ سے عزم کی وجہ سے بھی گناہ ہوگا، گو کہ وہ گناہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی گناہ ایجاد کیا جائے۔ اب جس طرح سائبر کرائم آ گئے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں علماء کرام اجتہاد کرتے ہیں کہ اس کی صورت کیا ہوگی، ایسی بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو سائبر کرائم بہت ہو گئے، پھر پاسورڈ چوری کر لیے، جس نے پہلی مرتبہ کیا، کرتے عالم کو سب کا گناہ اس کو پہنچے گا ایسا گناہ؟ جی بالکل، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب نیکی کی ابتدا بنیاد رکھتا ہے اور پھر اس نیکی کے اوپر لوگ عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مسلسل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تک کہ لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ بالکل اس کے بالکل برعکس، جب آپ گناہ کرتے ہیں اور پھر وہ اس کے اوپر عمل شروع ہو جاتا ہے اور پوری قوم یا ایک پورا گروہ اس پر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو جب تک وہ کام کیا جاتا رہے گا، وہ گناہ کا کام، تو گناہ کرنے والے کو اس کا یعنی اس کو سزا ملے گی اس کی، اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے کہ اگر وہ جو گناہ جس نے ایجاد کیا اگر وہ توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ علماء میں ہے، بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ ہو جائے گی، بعض کے نہیں ہے۔
जहाँ तक अब साइबर क्राइम्स वगैरह का ताल्लुक है, तो साइबर क्राइम्स बुनियादी तौर पर साइबर क्राइम्स कोई एक आम आदमी नहीं करता, बल्कि उसके लिए प्रॉपर आप ट्रेनिंग लेते हैं, उसके कोर्सेज करते हैं, पूरा ग्रो होता है जी, और फिर आपको लोग हायर करते हैं, फंडिंग होती है। उसके बाद फिर पासवर्ड जब आप चोरी करते हैं तो बुनियादी तौर पर ट्रेनिंग है, एक पूरा प्रोसेस, एक चेन है। उस चेन के अंदर जिसने भी इस काम को ईजाद किया, अगर मस्बत के लिए, अगर मस्बत काम के लिए, क्योंकि साइबर क्राइम्स को अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूं, जो हैकर्स होते हैं, समटाइम्स हैकर्स आर वेरी पॉजिटिव और पूरी स्टेट्स उनको हायर करती हैं, बट एट द अदर टाइम्स मतलब दे आर क्रिमिनल। तो अगर वो क्रिमिनल हैं, यानी जो क्रिमिनल्स हैं, तो जाहिर है उसको गुनाह मिलेगा, और जिसने इसकी यानी कि ईजाद की है वो सवाल। वक्त बहुत कम रह गया है, गुनाहगार के साथ करना क्या चाहिए, इंसान को क्या चाहिए, उसके साथ क्या रवैया रखे उसके साथ? देखिए, सबसे पहले तो हमें नमाज कई तारीख के मिसाल के तौर पर, यहाँ शरई ज़ाब्ता ये दिया गया है कि गुनाह से नफरत रखें, गुनाहगार से नहीं। पहली बात तो ये, हम लोग बाज़ वक़्त गुनाहगार को धुतकार देते हैं, हमें उसके साथ नरम रवैया रखना चाहिए और उसे प्यार मोहब्बत से गुनाह से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जो उसकी ज़ात तक महदूद है, उसका असर दूसरे तक नहीं पहुँच रहा। इससे तो इसके बारे में तो फरमाया कि इससे कभी ताल्लुक़ ना तोड़े, इसको प्यार मोहब्बत से समझाते रहें ताकि वो अपने गुनाह से बाज आए। लेकिन अगर उससे गुनाहों का असर दूसरों तक पहुँच रहा है तो ये बड़ा गुनाहगार है कि अपने लिए गुनाह जारिया भी कर रहा है। इसमें यही है कि अव्वलन नरमी से समझाएं, प्यार मोहब्बत से साथ रहें, लेकिन ना माने तो सोशल बैकआउट का हुक्म है। फिर जब वो एलानिया गुनाह कर रहा है और दूसरों के लिए नुकसान का बाइस बन रहा है तो फिर उससे क़ता ताल्लुक़ कर लिया जाए, सलाम कलाम ख़त्म किया जाए। माशरे को नुकसान पहुँच रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मुआशरे को नुकसान पहुँच रहा है। फिर उसके देखें, सिर्फ मुआशरे को नहीं है, क्योंकि हम भी एक मुआशरे का हिस्सा है तो हमें भी पहुँचेगा। हो सकता है हमारे बच्चे किसी हवाले से, जैसे बाज़ रिश्तेदार होते हैं शराबें पी रहे हैं, ख़राब हरकतें कर रहे हैं, हमारे बच्चे घरों में आ रहे जा रहे हैं, तो ये बच्चों के अंदर वो आदत मुंतकिल हो जाती हैं। ठीक, बाप कैसे नेक परहेज़गार हो, बच्चे ख़राब हो जाते हैं, तो फिर उससे बैकआउट करना उसका बहुत ज़रूरी है, जब तक कि वो तौबा ना करे। सही। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लौटेंगे इंशाअल्लाह। और इसी वक्फे में लाहौर और कराची में आज 15वां रोज़ा शुरू हो जाएगा। मैं सबके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात, बहुत अच्छा रोज़ा गुजरे आज का भी, और ये पूरा रमज़ान हम सब के लिए खैर व बरकत का पैगाम लेकर आए। तो लौटते हैं एक वक्फे के बाद, इस यकीन के साथ आप गुनाह से तौबा करने वाला। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसा कि उससे गुनाह सरजद ही ना हुआ हो। नाज़रीन, खुश आमदीद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं करम है रमज़ान तस्नीम साबरी के साथ, और कलाम शामिल करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब। जी सिद्दीक भाई, अगर मैं लब कुशा नहीं हूँ, है मुफ्ती साहब, अगर वो कलाम हो माशाअल्लाह, इकबाल अजीम मरहूम का कलाम, मुफ्ती साहब बड़ा खूबसूरत कलाम, ये मदीने का सफ़र कर रहे हैं और नात भी कहते जा रहे हैं। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा, मैं महफिले के
اور یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، سبحان اللہ، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روزے آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے پہ آ گیا ہوں۔ واہ واہ واہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، اور مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی، جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در پہ جا کے مانگو، جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در پہ جا کے مانگو، وہ در بہت بڑا ہے، وہ در بہت بڑا ہے، جس در کا میں گدا ہوں، وہ در بہت بڑا ہے۔ اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی یہ یاد آ رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، بہت خوب، بہت خوب صدیق بھائی، ماشاءاللہ۔ ناظرین، وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات روایت میں آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اچانک ایک دن سینے میں تکلیف ہو گئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مجھے لوگ لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی اپنا دست مبارک میرے کاندھے کے درمیان رکھا تو مجھے ایک دم ٹھنڈک سی محسوس ہوئی، اور پھر میرے سینے کی درد گریجولی بتدریج کم ہونے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ اسے فلاں مطب میں لے جاؤ اور ان کو کہنا کہ مدینے کی 7 اجوا کھجوریں لے کر انہیں گھٹلیوں سمیت کوٹ کر پیس لے اور اسے کھلائے، اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے گا۔ یہ تو روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور آج میڈیکل سائنس یہ جو ہارٹ کی بیماری ہے یہ بہت زیادہ ہو گئی،
بہت سے لوگوں کو ہونے لگ گئی. میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر جانے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچی اور اس کا علاج کر پاتی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات بہت سے ہارٹ پیشنٹ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, ان کا علاج اس طرح سے نہیں ہو پاتا. بہت سارے طریقے علاج کے تجویز کر لیے گئے, ایجاد کر لیے گئے, دریافت کر لیے گئے, لیکن آج بھی کسی آپ اچھے حکیم کے پاس جائیں تو وہ آپ کا علاج اسی طرح کرے گا کہ اجوا کھجوروں کو بالکل کوٹ کر, پیس کر, گھٹلیوں کو ساتھ پیس کر آپ کا علاج کرے گا. اور حکمت آج بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس کا بہترین علاج اسی میں ہے. اور ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جو میڈیکل سائنس میں بھی اس کا علاج ہے, اس میں اجوا کھجور کا استعمال کیا جاتا ہے کسی حد تک کہ اس کو اس دوا میں شامل کیا جائے. سائنس ہمیں یہ بات آج بتا رہی ہے, میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی. کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس, پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس, سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ آڈینس سے کچھ سوالات اور گفٹ ہیمپرز ہیں. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت یہ بھی خود وحی الہی ہے. آپ فرما دیں گے روزے رکھو, وہ پوچھیں گے اس کی شرائط اور احکام کیا ہیں, پھر اس قرآن پر جب آپ تفسیر کریں گے اور وہ تفسیر آپ کی حدیث ہوگی, آپ کی سنت ہوگی, اس حدیث اور سنت کو بھی فرمایا ہماری ذمہ داری. اسلام کے مختلف فکری, اعتقادی, سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر. آڈینس سے اور گفٹ ہیمپرز. پہچان مال کا سوال, جمعۃ الوداع رمضان کے کس جمعے کو کہتے ہیں؟ جی انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا. رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع, آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. بہت بالکل صحیح جواب. پہچان مال کا ہی اگلا سوال, فاتح خیبر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جی حضرت علی کرم اللہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو. بالکل صحیح جواب. ماشاءاللہ, واہ 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 واہ. الجنت کا سوال, الجنت مال. حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے, چچا زاد بھائی بھی تھے, اس کے علاوہ کیا رشتہ تھا؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے. داماد بھی تھے. بالکل صحیح جواب, بالکل صحیح جواب. سوال کریں گے علامہ صاحب؟ ماشاء اللہ. بسم اللہ. آسان سے کس چیز کا ہے, کس کا سوال؟ الجنت. الجنت آپ کو پتہ ہے؟ پھر الجنت ہمارے خیام صاحب. جی کیا بات ہے, واہ ماشاءاللہ. یہ سوال میں نے پہلے بھی کیا. میرا دوست بھی ہے بہت اچھا, یہ ذرا بندہ بھی بہت اچھا ہے. جی جی. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی کس سورت کو سورۃ الشفاء کہا جاتا ہے؟ سورۃ الشفاء. جی سورۃ الفاتحہ. سورہ فاتحہ کو. بالکل صحیح جواب, بالکل صحیح جواب. الجنت مال کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. اور اب سوال ہے کیوں موبائل کا. کیا بات صاحب, میں کروں؟ جی بالکل. چلیں آسان سے پوچھتا ہوں. بالکل یہ بتائیے قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ یہ اس بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. بالکل صحیح جواب, بالکل صحیح جواب. یہ لذیذہ آپ کے لیے, ایک لذیذہ جو ہے نا, لذیذہ اور لے آؤ. لذیذہ ایک ان بھائی کے لیے, ایک وہ اس کو دے دو لذیذہ, اور ہاشمی ایک ان کو دے دو, ہاشمی. ٹھیک ہے, اور ایک جو ہے نا اس کو دے دو. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ, بہت خوب. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ, بلکہ اس سے پہلے میں ناظرین کا بھی سوال کر لیتا ہوں. آج کا کیوں موبائل کا ناظرین کا سوال ہے, فتح مکہ کس سن ہجری میں ہوا؟ فتح مکہ کس سن ہجری میں ہوا؟ 8 ہجری, 6 ہجری یا 10 ہجری؟ یہ 3 آپشن ہیں.
8 ہجری 6 ہجری یا 10 ہجری فتح مکہ کس سن ہجری میں پیش آیا؟ یہ آج کا کیوں موبائل کا سوال ہے۔ اپنا جواب بھیجنے کے لیے اپنے موبائل سے کیوں کوئز لکھیں، سپیس دیجئے، جواب لکھیں، سپیس دیجئے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام اور بھیج دیجئے 8038 پر۔ جو سب سے زیادہ صحیح جوابات پر مبنی میسیجز کرے گا وہ کیوں موبائل کا ونر ہوگا، اور آپ کے پاس ٹائم ہے آج افطار کے پروگرام تک کا۔ آپ اس وقت تک میسیجز کر سکتے ہیں، اب سے لے کر افطار تک میسیجز کیے جا سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ ہر غم سے نجات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ تعالی اس کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے اور ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کا، علامہ لیاقت حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت شکریہ، بڑی کرم-نوازی فرمائی، بڑی محبت، آپ کی سنہری باتیں سنائی آپ نے، بڑی محبت۔ ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، الحاج صدیق اسماعیل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میں بھی مفتی صاحب کی طرح کوئی نہیں، یہ تو محبت ان کو اصل بہت پسند ہے، اور میں نے ان کی فرمائش پر افطار میں بھی یہ سلسلہ شروع کیا، ان کے حکم پر۔ نہیں، آپ کو ہمارے لیے تسلیم صابری صاحب ماشاءاللہ آپ کا تو ایک سلسلہ بھی مجھے معلوم ہے، الحمدللہ اس کی بھی برکتیں آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ انہی بزرگوں کا فیضان ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اب سپہر 4 بجے آپ سے صوت القرآن پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس کے بعد علماء کرام کی بزم سجے گی، سخاوت آج کا موضوع ہوگا، اور انشاءاللہ خوبصورت گفتگو انشاءاللہ آج ہوگی، انفارمیٹو گفتگو ہوگی۔ تو اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔